السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریف مطلب ذوالجلال کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور جہنم سے آزادی کا جو مہینہ تھا، وہ مہینہ تقریباً اب ہمارے درمیان سے ختم ہونے کو۔ اب اس مبارک مہینے کے چند دن ہمارے سامنے باقی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ اور دیگر نیک کاموں کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ نے اپنے طاقت اور بساط کے مطابق جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اسے بے انتہا قبول فرمائے۔ اب چند دن ہمارے سامنے یا رمضان المبارک کے باقی ہیں، اور ان ایام میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو بقیہ جو ایام رمضان المبارک کے باقی ہیں، ان کے اندر ہمیں 3-4 کام کرنا ہے، جو آج کے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے میں اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب رمضان تو اختتام کو ہے، تو اس وقت ہمیں ایک کام جو ضروری کرنا ہے وہ صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں، یعنی فطرہ جسے کہتے ہیں، تو فطرے کے ادا کرنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ہے کیا چیز؟ کس مقصد کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا؟ تو احادیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے اور کیوں اللہ کے نبی نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد 2 چیزیں، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے 2 مقاصد ہیں۔ ان 2 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے سلسلے میں فرمایا، حضرات صحابہ فرماتے
فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزوں کی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم نے جو روزے رکھے ہیں ان روزوں کے اندر جو کمی بیشی کوتاہیاں ہوئی، ان کوتاہیوں کی پاکی صفائی ہو جائے، ان کی کمی پوری ہو جائے، اس کے لیے پہلے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کھانے سے، پینے سے اور دیگر شہوات سے اپنے آپ کو بچانا تو آسان، کیونکہ روزے کی حالت میں عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، کھاتے نہیں پیتے نہیں، کھانے سے پینے سے اور دیگر شہوات سے اپنے آپ کو بچانا تو آسان ہے، لیکن روزے کی حالت میں لغو کلام، فضول مصروفیات، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غلط دیکھنا، غلط بولنا، غلط سننا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، یہ فضا کے اندر پھیلی ہوئی، ہم چاہ کر بھی آج کے دور کے اندر اس سے بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کھانے کے اندر زہر ہے تو کھانے سے بچا جا سکتا ہے، پینے کے اندر پانی میں زہر ملایا گیا ہے تو اس پانی سے انسان بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی فضا کے اندر زہر پھیلا دے تو اب آدمی سانس تو کہاں لینا، فضا ہی کے اندر لینا ہے، تو فضا کے اندر زہر پھیل گیا تو اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو یہ جو کام ہے فضول لغویات، غیبت، بد نگاہی، بد کلامی، یہ ایسی چیزیں ہیں ہم چاہ کر بھی آج کے دور کے اندر اس سے بچنا مشکل ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے روزے پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم سے ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیں، ہم سے گناہ جو صادر ہوئے ہیں، حق تو یہ تھا کہ ہم اس گناہ کے مجرم ہیں اور ہمیں اس کا ضرور بدلہ ملتا، عذاب دیا جاتا، گناہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حالت پر رحم فرما کر صدقہ فطر کو جاری فرمایا اور یوں فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر یعنی فطرہ ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے ان چیزوں کو پاک کر کے اس کے روزے کو اللہ قبول فرماتے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنا، کس سے؟ من اللغو والرفث، لغو اور شہوت، ان تمام چیزوں سے اسے پاک کرنا ہے۔ تو اپنے روزے کی پاکی صفائی کے لیے فطرہ دینا ہے۔ اور فطرے کا جو دوسرا مقصد اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا وہ طعمۃ للمساکین، اس فطرے کے ذریعے سے مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ جیسے ہم لوگ، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنی جگہ پر عید منائیں گے اور ہمارے یہاں عید کا تصور تو یہی ہے کہ عمدہ لباس، نیا جوڑا پہنا جائے اور اچھے اچھے لذیذ کھانے بنائے جائیں، ہم اس کا نام عید سمجھتے ہیں۔ اور چلو اگر عید کا یہی تصور ہے تو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اپنے اطراف، اپنے محلوں کے اندر جو غریب اور مساکین ہیں وہ کیسے عید کی خوشی میں شامل ہوں؟ چونکہ ان کے پاس مال نہیں ہے تو لہٰذا وہ عید کی خوشی کیسے منائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کا جو صدقہ فطر ہے، آپ کا فطرہ ہے، یہ مساکین کے ہاتھوں کے اندر پہنچے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکے۔ تو یہ دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے ادا کرنے کے۔ ایک تو اپنے ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے روزوں کی باقی صفائی حاصل ہو جائے اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر جو مساکین و غربا ہیں وہ ہماری عید کو دیکھ کر ان کی دل آزاری اور ان کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے صدقہ فطر اتنی کثرت سے ادا کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا اتنا کثرت کے ساتھ صدقہ فطر کو ادا کرو، اغنوہم عن السوال من ھذا اليوم، ان مساکین اور غربا اور سائلین کو کم سے کم عید کے دن تو مانگنے سے بے نیاز کر۔
آج کے دن تو وہ ہاتھ پھیلا کر مانگ نہ سکیں، اس طرح ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کر کے ان کو مانگنے سے بے نیاز کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر صاحب نصاب پر ہی واجب نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب پر، 1 سال گزرنے پر، بالغ پر، اس طرح صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی نے فطرے کو واجب قرار دیا ہے۔ کیا ادا کریں گے؟ صاع من تمر، کھجور کا 1 صاع، او صاع من شعیر، یا جو کا 1 صاع۔ اس زمانے کے اندر جو ناپا کرتے تھے وہ 1 صاع ہوتا تھا، اور 1 صاع اگر آج کے زمانے کے اندر کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو 3.5 کلو کا 1 صاع ہوتا۔ جو اس زمانے میں ناپنے کا جو آلہ تھا 1 صاع، آج کے زمانے کے اندر کلو گرام سے دیکھا جائے تو 3.5 کلو کا 1 صاع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ بھی طے کر دیا کہ اناج وغیرہ دینا ہے تو کتنی مقدار میں دینا ہے؟ 1 صاع 3.5 کلو کے بقدر کھجور آپ دیں گے یا جو دیں گے۔ کس پر واجب ہوتا ہے؟ علی العبد والحر، صدقہ فطر ہر غلام پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، والذکر والانثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں کے تمام افراد پر صدقہ فطر کا واجب ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کے صبح کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جانب سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے عید کی صبح جو ہے کیا ہے، تو لہذا اس پر بھی کیا ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو بالغ نابالغ کا مسئلہ نہیں ہے، آزاد اور غلام کا مسئلہ نہیں ہے، مسافر اور مقیم کا مسئلہ نہیں ہے، جو کوئی مسلمان ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، غلام ہو آزاد ہو، مسافر ہو مقیم ہو، ہر ایک پر صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، اور کثرت کے ساتھ اسی لیے دیا گیا ہے سب کو حکم، تاکہ یہ غربا عید کی خوشیوں کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں صدقہ فطر کے اندر دینے کے لیے، ایک کھجور 1 صاع دینا ہے، اور فرمایا اسی حدیث کے اندر جو 1 صاع دینا ہے، اور دیگر روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے او صاع من قط، 1 صاع پنیر، او صاع من زبیب، یا نہیں ہے تو 1 صاع منقع آپ کو ادا کرنا پڑے گا، او صاع من طعام، یا کھانے کا 1 صاع، جیسے گیہوں ہے، گیہوں کا 1 صاع آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 3-4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے اندر ادا کرنے کا اہتمام فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان چیزوں کا اگر آپ مارکیٹ کے اندر حساب لگائیں گے قیمتاً، ان کی قیمت کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی نے فرمایا او صاع من تمر، یا کھجور کا 1 صاع آپ دیں گے، اور 1 صاع 3.5 کلو کا اگر آپ کھجور کا حساب لگائیں گے 875 روپے، 70 پر 5 روپے آج کی حساب سے بیٹھتے۔ او صاع من شعیر، یا اگر جو آپ دیکھنا چاہیں دینا چاہیں 280 روپے آج کے زمانے کے اندر اس کی قیمت بنتی۔ او صاع من زبیب، یا منقع دینا چاہیں 3.5 کلو کا تو تقریباً 900 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ او صاع من طعام، یا آپ گیہوں دینا چاہیں ادنا درجہ ہے وہ کم سے کم آج کی تاریخ کے اندر 90 روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو 90 روپے ہے، درمیان 280 روپے ہے، اور اعلیٰ درجہ 870 پر 5 روپے یا 900 روپے ہے۔ یہ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ افراد جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان کی بھی جو حالت ہے وہ چھوٹی بڑی، سب کو ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی واقعی غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ کم از کم 90 روپے تو اپنے طرف سے ادا کرے، ادنا درجہ ہے۔ اور جن کو اللہ نے اوسطاً رکھا ہے، درمیان درجے کے لوگ ہیں، کوشش کریں تھوڑا بڑا کر دیں تاکہ ان غربا مساکین کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو 280 روپے ایک فرد پر ادا کریں، اور جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، مال کی فراوانی ہے، وہ دے سکتے ہیں، تو کم از کم ایک سر پر، ایک فرد پر 900 روپے بھی وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر 90 روپے ہے،
تو سب کے سب 90 روپے ادا کرتے ہیں، مالدار بھی 90 روپے دے رہا ہے اور غریب بھی 90 روپے دے رہا ہے، پھر یہ برابری کہاں سے ہو سکتی؟ اس لیے جن کو اللہ نے طاقت و استطاعت دی ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ فرمایا، آپ اگر دینا چاہیں تو منقع کی قیمت دیں، کھجور کی قیمت دیں، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اوسطاً جو کی قیمت دیں 280 روپے ہے، یا ادنا درجہ کم سے کم کتنا دینا ہے؟ 1 سا یعنی گیہوں کی قیمت کو ادا کرنا ہے جس کی قیمت 90 روپے ہے۔ لیکن یاد رکھیے کب ادا کرنا ہے، کس پر؟ سب پر واجب ہے، اور کب تک ادا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ، عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے صدقہ فطر ادا کر دیا، فہی زکات مقبولۃ، گویا کہ وہ اس کی پاکی صفائی کا سامان ہے اس کے روزوں کا، اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ عید الفطر کے پہلے اور عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور عید کی نماز سے پہلے دے نہیں سکے تو بعد میں نہیں دینا ہے، بعد میں بھی ضرور ادا کرنا ہے۔ لیکن دیکھو، من اداہا بعد الصلاۃ، جو عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے، فہی صدقۃ من الصدقات، تو عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ جیسے عام دنوں کے اندر صدقہ دیتے ہیں، اسی طرح کا وہ صدقہ سمجھا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے اس کی روزوں کی پاکی صفائی اور مساکین کے جو کھانے پینے کا اور ان کے لیے عید کی خوشیوں کا جو سامان ہے وہ عید کے بعد دینے سے میسر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عام صدقہ شمار کیا جائے۔ اس لیے صحیح وقت یہ ہے کہ ہم اپنے عیدگاہ کو جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، عید سے 2-3 دن پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ جو مساکین تک جو مال پہنچ رہا ہے وہ عید کی تیاری کرنے کے اندر ان کو آسانی ہو جائے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہمیں جو پہلا کام ابھی کرنا ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا جو کام ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد جو رات ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ اسے کہتے ہیں۔ عیدین کی جو راتیں ہوتی ہیں ان کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بدلے کی رات۔ اس لیے کہ ہم نے دن پورا مہینہ جو ہم نے عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ الجائزہ کے دن بھی اللہ اپنے بندوں کو ثواب سے نوازتے۔ اس لیے جو رات چاند کی رات ہو اس رات بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عبادتوں کے اندر اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اندر گزارنا چاہیے، جیسے ہم لوگ دیگر راتیں آخری عشرے کے اندر عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ کے اندر بھی ہم اس رات بھی عبادت کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان لیلۃ الجائزہ کی رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جب تمام انسانوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، اللہ اسے خوش و خرم رکھیں گے۔ اس لیے دوسرا جو کام ہمیں کرنا ہے چاند نظر آنے کے بعد، لیلۃ الجائزہ چاند رات کے دن ہمیں خوب اللہ کے سامنے دعاؤں کے اندر اہتمام اور اپنے نوافل اور عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ صبح عید الفطر کی تیاری کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عید اصل میں کہتے ہیں عاد یعود سے آتا ہے، عربی کے اندر لفظ عید عاد یعود کے معنی لوٹنا۔ یہ عید کا دن سال میں ایک مرتبہ لوٹ کر آتا ہے۔ ہماری جتنی عمر ہے ہم نے اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ اسے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، یعنی سال میں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، یہ دن لوٹ کر آتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، یہ وہ بات واپس لوٹ کر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو اسے عید کہتے ہیں، لوٹ کر آنے کی۔ اور عام معاشرے کے اندر عید خوشی کا دن، مسرت کا دن کہتے ہیں، اور حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو عید الفطر کا دن بھی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی اور مسرت کا دن۔ خوشی اور مسرت کا دن ایمان والوں کے لیے کیسا ہے؟
اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ آج کے دن تم راستوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ عید کی نماز کے لیے تیاری کر کے عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم کھڑے رہو۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندوں نے پورا مہینہ آپ کے احکامات کو ادا کیا ہے، اب ان کے لیے کیا بدلہ دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مزدور اپنا کام مکمل کر چکا ہے اس کی مزدوری تو ضرور دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہے، میری عزت کی قسم، میری بلندی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، آج جو لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ عمومی مغفرت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے عید کے دن عطا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بدلہ دیکھ کر فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں، اور وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ خوش و خرم مغفوراً، یعنی بخشائے ہوئے عید کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ تو یہ مغفرت کا دن ہے، 2 رکعت ہم نماز ادا کرتے ہیں واجب کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغفرت کا اعلان دے کر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت کا اعلان اور مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ عید ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے خوشی کا دن نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید خوشی اور مسرت کا دن اسی کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے اندر اپنے روزوں کا اہتمام اور اپنے روزوں کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا اور اپنے روزوں کی حفاظت کی، اس کے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ جس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے حقیقت میں اسی کی عید ہے۔ اور عید اس کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور تراویح کے اندر قرآن پڑھنے اور سننے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے اندر تراویح میں قیام کیا ہے اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور عید کی حقیقی خوشی اسی کے لیے ہے جو آخری عشرے کے اندر 10 راتوں کے اندر یا کم سے کم 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر ریاضت اور کوشش کرتا ہے، ان راتوں کو احیا کرنے اور جاگنے اور عبادت کے اندر گزارنے کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزے رکھا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے اور آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کا اہتمام کیا ہے، ان لوگوں کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان۔ اب جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کیے، تراویح کا اہتمام نہیں کیے، روزوں کا اہتمام نہیں کیے، معمولی بہانوں سے بلا کسی عذر کے روزہ توڑ کر پھرتے رہے، اور ہم یہ تصور کریں کہ آج ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہے، ان کے لیے مغفرت اگر اللہ دینے پر آ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ہمیں یہاں پر سوچنا چاہیے، اپنے رمضان کو فکر مندی کے ساتھ روزوں کے اندر تراویح کے اندر گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سے کمی پوشی ہو گئی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آج بھی وقت ہے، ہم توبہ کریں اور عید کی نماز کو جب ہم جائیں اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر کے ہمارے حق بالمغفرت کا اعلان۔ ہم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ عید تو عمدہ لباس، عمدہ کھانوں کا نام، اس لیے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ عید کی نماز کے اندر تاخیر کی جا رہی ہے۔ بعض جگہ پر 10 بجے نماز ہو رہی ہے، کہیں 9 بجے نماز ہو رہی ہے، حالانکہ عید کی نماز جیسے ہی اشراق کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بارہا یہ مسئلہ سنا ہوگا، عیدین کے دن عید کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک کوئی نفل نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، نہ اشراق ہے نہ چاشت ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز کا مغرب وقت ختم ہوتے ہی عید کی تیاری کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے تھے،
لیکن ہمارے یہاں تصور یہی ہے کہ عمدہ لباس، غسل کر کے، تیاری کر کے، کپڑے پہن کر، کھا پی کر تاخیر سے آنے کے لیے ہم نے اسی کا نام عید سمجھا ہے. اس لیے 2 رکعت واجب جو نماز ہے عید کی ہم 10 بجے ادا کرتے ہیں تاکہ تیاری مکمل کر کے آئیں. عید کی تیاری کے اندر ہماری کمی بیشی نہ ہو. ہم نے یہ عید کا تصور سمجھ رکھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، وہ یوں کہتے تھے، یا ہاذا اے وہ سن، لیس العید لمن لبس الجدید واکل السرید. عید یہ نہیں ہے کہ آپ عمدہ کپڑے، نئے کپڑے پہنیں اور سرید بنا کر کھائیں. سرید روٹی جو گوشت میں بنائی جاتی ہے، بڑا عمدہ کھانا عرب کے اندر ہوتا تھا، اس کو سرید کہتے ہیں. تو عید یہ نہیں ہے کہ آپ جدید کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے اور آپ فرید کھائیں. ولیکن العید، لیکن عید اس کے لیے ہے لمن قبل منہ بالامس صیامہ، جس کے پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک اس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا. وقبل منہ قیامہ، اللہ نے اس کے تراویح کو قبول کر لیا. وغفر له ذنبہ، اور جس کے اللہ نے گناہوں کو مغفرت کر دیا، معاف کر دیا. وشکر له سعیہ، اور اس کی کوشش کی، اس کی عبادتوں کی اللہ نے قدر کی ہے. فہذا هو العید، اصل میں اسی کی عید. ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رمضان کے اندر ان تمام چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ لوگ عید کا بڑا اہتمام کرتے. بڑی خوشیاں، کپڑے سورنا، یہ ساری وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن جو لوگ رمضان کے اندر تراویح اور نمازوں کا اہتمام کیا وہ بالکل سادے انداز میں نماز کی تیاری کے لیے تیار رہتے ہیں فجر سے. لیکن ہمارے یہاں 10 بجے نماز اس لیے ہے، وہ جو افراد پورا مہینہ غفلت کے اندر رہے، اب عید کے دن اٹھ کر تیاری کرنے کے لیے سب کو جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا کر کے نماز تاخیر سے رکھ دی جائے. تو عید ہمارے یہاں یہ اصل معنی نہیں. عید اصل میں وہی ہے جس کے روزے تراویح اور اس کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا اور اس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول فرما لیا اور اس کی عبادتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدردانی کی ہے، ان کے لیے اصل میں عید ہے. تو لہٰذا ہم عید کے جانے سے پہلے ہمارے یہاں جو کمی پیشی ہوئی ہے روزوں کے اندر، صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزوں کی باقی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے عیدگاہ کو جانا ہے. اور عید کی نماز کے اندر، عیدگاہ کے اندر یہ سوچنا ایک لمحے کے لیے، اگر آج کے دن بھی میری مغفرت نہیں ہوئی اور بغیر مغفرت کے میں لوٹ گیا تو مجھ سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑے خوف کے ساتھ عید کے نماز سے واپس لوٹتا. تو تیسرا جو کام ہے ہمیں عید الفطر کی تیاری ہے. اب عید الفطر کی تیاری کو لے کر عید کے جو آداب اور سنتیں ہیں، مناسب یہی اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سنتوں کا مذاکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. عیدین کی سنتوں کے اندر پہلی سنت یہ ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو آسانی چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے. ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب اس کی عدت ختم ہو جائے، 30 دن 29 دن رمضان کے ختم ہو جائے، چاند نظر آئے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب چاند نظر آ جائے تو کیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی روزوں کی، تراویح کی، قرآن کی، صدقات کی، تلاوت کی، اس پر اللہ کی تکبیرات کو خوب بیان کریں، شکرانے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے سامنے شکر گزار بن جاؤ. تو پہلا کام ہمیں چاند دکھنے کے بعد امام جب نماز کے لیے کھڑے ہو، عید کی نماز کے لیے سب صفے درست کرنے کا ہمیں حکم دیں، اس وقت تک ہمیں کیا پڑھتے رہنا ہے، تکبیرات اہتمام سے پڑھتے رہنا ہے. اور دوسری جو سنت ہے، غسل کرنا ہے. اور عمدہ لباس، نیا لباس ضروری نہیں ہے، عمدہ جو لباس ہمارے پاس ہو اسے پہننا ہے اور خوشبو لگانا ہے. اور سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے دن سنت، اللہ کے نبی کی عید کی نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد کے اندر کھجور نوش فرماتے تھے. 3، 7، 5 اس عدد کے اندر کھجور کھا کر جاتے تھے. تو ہمیں جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور نوش فرمانا ہے. اور سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کو پیدل جانا ہے اور پیدل واپس آنا ہے، راستہ بدل کر آنا ہے.
اور فرمایا کہ عید سے پہلے کوئی نفل نماز ہم پڑھ نہیں سکتے. تو یہ عید کے چند آداب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. تو 4 کام ہمارے ہو گئے. اور 5واں جو اہم کام ہے، عید کی نماز سے ہم فارغ ہونے کے بعد یہ خیال کریں، یہ تصور کریں کہ ہمیں جیسے رمضان کے اندر عبادتوں کا حکم دیا گیا تھا، نمازوں کا ہمیں حکم دیا گیا تھا. رمضان کے اندر صرف روزے فرض تھے. اب رمضان ختم ہو گیا تو روزے رکھنے کی ضرورت، فرض روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب روزے ہمارے سر سے اتر گئے لیکن نماز ہمارے سر سے نہیں اتری. رمضان ختم ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے جو اعمال ہم لوگ کرتے تھے پابندی کے ساتھ، سارے ہی فرض ہمارے اوپر سے اتر گئے. جیسے روزے اتر گئے، سارے فرائض ہمارے اوپر سے اتر گئے. نمازیں ہماری ختم ہو گئی، تلاوت ہماری ختم ہو گئی، ذکر ہمارا ختم ہو گیا. کم از کم فرض نماز کا تو ہم خیال کریں. عید کی نماز ہوتی ہے اور وہیں سے ہماری غفلت شروع ہو جاتی ہے اور وہیں سے شیطان کا حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور عید سے واپس آتے ہی نیت کر کے آتے ہیں بھائی اب اس کے بعد پھر اللہ نے اگر رمضان ہمیں آئندہ سال عطا فرمایا تو تب جا کر ہم نمازوں کا پھر اہتمام کریں. اس طرح کا معاملہ نہ ہو. نماز ہمارے اوپر رمضان کے اندر بھی فرض ہے اور پورے سال بھر کے اندر، بلکہ مرد حضرات اچھی طرح جان لیں، جب تک ہمارے بدن میں سانس چل رہی ہے اس وقت تک ہمارے اوپر نماز فرض ہے. نماز ہمارے اوپر سے ثابت نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، نمازوں کا اہتمام کرنے والوں میں سے رہیے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول رہے. رمضان کے چاند دیکھنے تک نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین سے مراد موت ہے. جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک عبادتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو عمل بندہ استقامت کے ساتھ کرتا ہے. کانا احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہی ہے جس پر انسان پابندی سے اہتمام کرے. تو لہذا فرض نمازوں کے اندر پابندی کا اہتمام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جو لوگ کہتے ہیں خدا ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت کے ساتھ اللہ کے اوامر پر، احکامات پر جم جاتے ہیں، ان کے انتقال پر فرشتے آ کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ خوف مت کرو، رنج مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال کو قبول کر لیا اور آگے کے منازل آپ کے لیے آسان کر دیے اور ان کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کے اللہ نے ان کو وعدہ کر دیا. تو لہذا استقامت ہم ہر اعمال. اب استقامت کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک تو کوشش ہمیں کرنا ہے اور دوسرا استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہمیں دعائیں مانگتے رہنا. یہ دعا مانگیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے میرے رب میرے دل کو ہدایت ملنے کے بعد پھر میرے دل کو گمراہ مت کر. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیر. بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد. ہمیں رمضان کے اندر اللہ نے ہدایت دی تھی، پھر رمضان ختم ہوتے ہدایت سے ہم کیسے محروم ہوں گے؟ یا اللہ ہمیں تو نے جب ہدایت دی ہے اپنے طرف سے، ہم نے رمضان کے اندر جو نمازیں پڑھی حقیقت میں اللہ ہی کے توفیق سے ہم نے پڑھی، اللہ ہی کی ہدایت سے ہم نے پڑھی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کر کر دعا مانگیں کہ اللہ جیسے تو نے رمضان میں ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، غیر رمضان کے اندر بھی ہمیں ہدایت سے نوازنا، ہدایت سے محروم مت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اور اپنے طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل کر. یہ دعا خاص ہے. اور اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، یہ دعا مانگو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر لگا. اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر لگا دے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان. اللہ جدھر چاہتے ہیں انسانوں کے قلوب کو
پھیر دیتے ہیں. لہذا ہم اللہ کے سامنے یہ طلب کریں, دعائیں مانگیں پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ, یا اللہ ہمیں جیسے ہدایت نے رمضان میں عطا فرمائی, آپ ہمیں رمضان کے بعد ہدایت سے محروم مت فرما. استقامت کی دولت سے مانا مانگو. استقامت فرسٹ ہے پہلے نمبر پر فرض نمازوں کے اندر اہتمام. جیسے نمازیں ہمارے مسجد کے اندر بھری ہوئی تھی, فرض نماز فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک, اسی طرح کا ماحول غیر رمضان کے اندر بھی ہم اپنی مسجدوں کے اندر آباد رہنے کی فکر کریں. مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. ہمیں سوچ ہے اگر ہم مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں شک ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے, مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے. تو فرض نمازوں کا اہتمام, فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام. سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے اور فرض کے بعد ہیں, اور نوافل کا اہتمام. ہم لوگ جو ہے اشراق کا اہتمام کرتے تھے, چاشت کا اہتمام کر رہے تھے, اور رمضان کے اندر تہجد کا اہتمام کر رہے تھے. کوشش کریں رمضان کے بعد بھی اس کا ہم اہتمام کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو, اس لیے کہ یہ پچھلے صالحین کا طریقہ. تو ان نمازوں کو بھی ہم اہتمام کریں. فرائض کا تو کرنا ہی ہے, جو نوافل اور دیگر عبادتیں, قرآن مجید کی لطیف تلاوت ہے, صبح شام کے اذکار ہیں, اور صدقہ و خیرات کا ہمارا معمول رہا ہے, ہم رمضان کے بعد بھی ان پر استقامت سے جڑنے کا اہتمام کریں. اور آخر میں جو چھٹواں جو آپ سے گزارش یہ کرنا ہے کہ عید کی نماز کے بعد اس استقامت کے ساتھ ساتھ عام طور پر تفریحات کا معاملہ ہوتا ہے. لوگ تفریحات کے اندر جاتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, سیر و تفریح کرتے ہیں, کی خوشیاں مناتے ہیں. شریعت آپ کو خوشی منانے سے انکار نہیں کرتی. آپ ضرور خوشی منائیں, سیر و تفریح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی سیر و تفریح کے پروگرام ہوتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے حبشی چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے جنگ کے جو کرتوت ہوتے تھے, تیر چلانا اور تلوار بازی, اس کا جو ہے مظاہرہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے, اور لوگ جم کر اس کو دیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں اللہ کے نبی کی نگاہ کے اندر تھی, بالکل چھوٹی سی عمر تھی, کھیلنے کودنے کی ان کا ذہن تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ بھی جو ہے اس کرتوت کو, اس کھیل کو جو جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر گھر کے ڈھیریج پر کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پر جو ہے رومال ڈال لیا, اور رومال کے پردے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹھوڈی کو اللہ کے نبی کے کندھے پر رکھ کر کپڑے کے اندر سے, پردے کے اندر سے اس کو دیکھ رہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میرا دل نہیں بھرا میں اسے لگاتار دیکھتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا, یعنی جب تک وہ دیکھتے رہی اللہ کے نبی بھی خاموش کھڑے رہے. علماء نے لکھا ہے یہ سیر و تفریح جائز ہے لیکن پردے کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیر و تفریح جائز ہے تو سارے حدود کو پار کر کے ہم لوگ جو ہے سیر و تفریح کے اندر نکل جائیں. نہ پردے کا اہتمام, نہ جائز ناجائز کا اہتمام, سب کو بالائے طاق رکھ کر عید کی تفریح کے اندر ہم نکل جاتے ہیں. اس طرح کی تفریح سے شریعت نے منع فرمایا. خوشی منائیں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر, اور فرمایا کہ بھائی جائز ناجائز کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اپنی خوشی منا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. عید کے دن آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے, عید کی خوشیوں کے اندر ضرور ملاقات کریں, لیکن ان ملاقات کے اندر بھی اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم کس کس کو مل رہے ہیں. اس لیے کہ غیر محرموں سے بھی ملاقات ہونا شروع ہو جاتی ہے عید کی خوشیوں کے اندر. کوئی جیجا جی اپنی سالی سے بھی ملاقات کر رہا ہے, کوئی ان سے ملاقات کر رہا ہے, اس لیے اس طرح کا اہتمام نہ ہو. عید کے ملاقات کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اس میں کمی پیشیاں ہوئی ہیں, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. ان کمی پیشیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو رکوع اور سجدے, جو تلاوت, جو صدقہ خیرات پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ نے کی ہے, یقیناً کوتاہیاں اس کے اندر ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام چھوٹے بڑے عبادتوں کو قبول فرما کر جو حالات, جو آفات, جو پریشانیاں
مسلمانوں کے سر پر کھڑی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے سے ان سارے آفتوں کو، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے دور فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے. امت مسلمہ کی جان، مال، ایمان، اعمال، عزت، آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. خصوصاً ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت رمضان المبارک کے اندر بھی جنگ کے سائے کے اندر ہیں، اور ان کے لیے سحری اور افطاری کا نظام بھی صحیح طور پر نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والے مردوں اور عورتوں کی اللہ مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان ان کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.